بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایک غیر سنجیدہ بغیر تحقیق کرنے والے لاپرواہ انسان نے ایک جھوٹے کا جھوٹ گڑا ہوا آگے کر دیا۔ اس کو تو نہیں پتا، اس کو تو اپنی پریشانی تھی اور ایک وہ عام سا وہ مسلمان تھا۔ جب اس کی صبح وہ مشکل دور نہیں ہوئی، وہ یہ نہیں سوچے گا کسی نے یہ جھوٹ گھڑا ہے، وہ کہے گا یہ کیسا اللہ ہے جس نے میرا کام نہیں کیا، یہ کیسا رسول ہے جس کی حدیث کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ اس کا ایمان ضعیف ہوگا، اور یہ جتنے بھی کہ یہ کر دو تو یہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، یہ جو اس وقت گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، صبح تک تمہیں خبر آ جائے گی 10 کو فارورڈ کر دو۔ آپ مجھے بتائیں رسول اللہ تھے واٹس ایپ کے زمانے میں کہ 10 بندوں کو فارورڈ کرو تو یہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ کی حدیث میں واٹس ایپ ہے، فیس بک کا نام ہے رسول پاک کی حدیث میں۔ اس کو شیئر کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، 50 بندوں کے ساتھ آپ خوشخبری سنیں گے۔ یہ دین کس نے گھڑا ہے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایک دفعہ سوچو تو صحیح کہ یہ کس نے کہا ہے کہ 10 بندوں کو فارورڈ کر دو تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی؟ کس نے کہا ہے؟ کسی رسول پاک نے کہا ہے، جبرائیل نازل ہوئے ہیں، قرآن کی آیت تک کہاں سے آئی ہے؟ کیوں بیڑا غرق کرتے ہیں اپنے دین کا بھی اور دوسروں کے دین کا بھی؟ اور میں یہ کہا کرتا ہوں یہ مزاج، یہ لاپرواہی اور یہ اس طرح کی چیزوں کو معاشرے میں عام کرنا، یہ سزا ہے، یہ انتقام ہے اللہ کا ان سے کہ جنہوں نے جو اہم ترین چیز تھی، جو سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جو سب کے ساتھ سب تک پہنچانی تھی، جو فارورڈ کرنی تھی، ٹھیک ہے نا، البتہ خود بھی پڑھنا تھا اس کے بارے میں، اس غلط رویے کا قرآن کے بارے میں جو لاپرواہی ہے، اس کے بعد علاج ہے، یہ انتقام ہے، یہ سزا ہے کہ بے دینی کی باتوں کو، من گھڑت باتوں کو عقیدے بنائیں، نظریات بنائیں، اور بعد میں ظلم دیکھیں۔ جب تو یہ فارورڈ کر رہا تھا تو نے نہیں سوچا یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ جب تیرا کام نہیں ہوا تو دنیا پرست اتنا کہتا یہ کیسا اللہ ہے؟ میں نے تو اللہ کا کام سمجھ کے آگے کیا۔ خدا کا خوف کرے، خدا کا خوف کرے، اس اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو تباہ کرنے سے اور دوسروں کے دین کو تباہ کرنے سے پرہیز سے کام۔ دڑا دڑ فارورڈ ہو رہے ہیں، دڑا دڑ فارورڈ ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنے پتہ نہیں کوئی کسی عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس عشق کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، مولا علی کے نام سے کوئی عشقیہ کال لکھ کے فارورڈ کر دیتے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو تمہارا نہیں ہو سکا، جو تمہارا یوں ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، کیوں ایسا کرتے؟ یہ جرم ہے۔ ہماری احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پاس جو خبر آئے وہ بغیر تصدیق کے آگے چلا جائے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں، جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، امن کی ہو یا خوف کی، یہ اس کو پھیلانا شروع کر دیں۔ یہ واٹس ایپ کے نشئی، ایڈکٹ واٹس ایپ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، پھیلا دیتے۔ اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے درمیان میں صاحبان امر تک پہنچاتے، ایسے کوئی آئی ہے کسی عالم سے جو اس کا مثلا آج کل کے زمانے میں جو اس شعبے کا عالم ہے، اس سے پوچھتے، تصدیق کرتے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اس کو یہ حدیث ہے یا یہ حدیث نہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو جھوٹی حدیثیں پھیلائی گئی تھی ان میں واٹس ایپ یوز کرنے والوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہوگی۔ غلط دینی نظریات جو پھیلائے گئے تھے، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے یہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ فارورڈ اور شیئر کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہوگی۔ جو سمجھ رہے تھے ہم نے ثواب لیا وہاں اللہ پکڑ لے گا کہ تم نے کیوں بغیر تصدیق کے یہ باتیں تم آگے کرتے تھے۔
اتنا ثواب لینے کا شوق ہے تو تھوڑی سی محنت بھی کر لو. خود قرآن سے آیت پڑھ لو اور اس کو پھر فارورڈ کرو. خود رسول پاک کی کسی معتبر کتاب حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھو, اس کو فارورڈ کرو. جھوٹوں کے ساتھ کیوں ان کے اعلی کار بنے ہوئے بغیر دیکھے سمجھے, جو دین کے نام پہ غلط باتیں گھڑ رہے ان کے اعلی کار کیوں بن گئے؟ افلا تعقلون, تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو. اور مصیبتیں کم ہیں اسلام پر کہ ایک مصیبت ہم لوگ اور مزید یہ بن جائیں کہ جناب جو آ رہا ہے دین کے نام پر اس کو شیئر کر رہے ہیں اور فارورڈ کر رہے ہیں. اور مصیبتیں کم ہیں اسلام پر, ایک نئی مصیبت کا اضافہ کر دیا. اب سنیں اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ دیکھیے کیا فرما رہا ہے. اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور وہ بتاتے کہ تم نے کیا کرنا ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ کسی بے دینی پھیلانے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں, آپ اسے فارورڈ نہ کریں. شروع سے عادت ہی نہ پڑتی, اب تو اتنا ایڈکٹ ہے سوچتا بعد میں فارورڈ پہلے کر دیتا. اس قدر عادت پڑ گئی زیادہ. خدا کا لب و لہجہ دیکھیے. اگر تم پر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, اگر تم پر, یعنی یہ تم جو حرکت یہ کرتے ہو اس قسم کی, اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا. فضل یعنی جو تم حرکت کر رہے ہو تو تمہیں تو سزا ملنی چاہیے تھی, لیکن خدا کا فضل ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے. اگر خدا کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً سوائے چند افراد کے تم سب شیطان کے پیروکار تھے. یہ پھر سن لیں فارورڈ کرنے والے اور شیئر کرنے والے کی جن کو نشہ ہے, پھر سن لیں کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے مت پھیلاؤ اس کو, امن کی ہو یا خوف کی ہو مت پھیلاؤ. تمہاری ذمہ داری نہیں ہے نیوز بریک کرنا. کتنے افراد ایسے کہ پہلے خبر بھیج دیتے تھوڑی دیر بعد اپولوجائز کرتے ہیں یہ غلط خبر آ گئی, تھوڑا دیر فارورڈ ضرور کرنی, فارورڈ ضرور کرنی. کس نے کہا؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس مزاج کے بارے میں؟ اگر خدا کا فضل تم پر نہ ہوتا, اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, لَاتَّبَعْتُمْ تو یقیناً تم پیرو بن جاتے. اتباع کرنے والے کس کی؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ, شیطان کے پیروکار بن جاتے. الا قلیلا, سوائے تم میں سے چند لوگوں کے جو یوں اندھے نہیں ہیں فارورڈ اور شیئر کرنے. تمہیں دین پھیلانا ہے تو دین سمجھو تو صحیح پہلے, بجائے یہ کہ جو دین سمجھتے نہیں ہیں وہ دین پر اور نئی مصیبت لا کے کھڑی کر دیتے, بجائے یہ کہ دین کا بھلا کرے. اور روز قیامت یہ بے عقلی کا جو مزاج ہے ہر انسان کو خود اپنا کیا ہوا بھگتنا پڑے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ العلی العظیم.